تو جسم میں طاقت بھی نہیں میرے کہ گھر کے کام ہی کر لوں، اور ایک آپ ہیں کہ آپ جتنے پیسے کماتے ہیں وہ اس عمیر کا قرضہ دے دیتے ہیں۔ اللہ آپ کے دادا پر اپنی رحمت نازل کرے جنہوں نے یہ قرضہ ہمارے ذمہ کر دیا۔ نہ گھر میں روٹی ہے اور نہ ہی کپڑا، جو حال ہم پہ گزر رہے ہیں یہ تو ہم ہی جانتے ہیں۔ علی کی بیوی بولتی جا رہی تھی، لیکن علی تو اپنی ہی سوچوں میں غرق تھا۔ کیا کروں کہ جو عمیر کا قرضہ ختم ہو جائے، وہ تو اس کے پر سود ہی لگائی جا رہا ہے۔ یا اللہ میری مدد فرما، اے میرے اللہ میری مدد فرما۔ علی، آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ علی، علی۔ کیا 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 ہوا؟ بس آپ چھوڑ ہی دیں کہ کیا ہوا۔ در حقیقت میں علی کے دادا ذوالفقار علی کے ایک سیلاب میں گھر کی دیواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ اب ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ گھر کی مرمت ہی کروا سکیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی زمین عمیر کے دادا جو کہ مہاجن تھے ان کے پاس گروی رکھوا کر اس دور میں 100 روپے قرض لیا تھا، جو سود کی وجہ سے اب 1000 روپے ہو گیا تھا۔ علی کے دادا تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ قرض وراثت میں علی کو دے گئے۔ اب وہ زمین بھی بہت مہنگی تھی اور قیمتی تھی، جس زمین کو علی واپس لینا چاہتا تھا۔ میری پیاری شریک حیات، میں باہر جا رہا ہوں کسی کام کے لیے، اپنا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے، میں خیال رکھوں گی اپنا، اور پریشان نہیں ہوئیے گا، اور جلدی واپس آ جائیے گا رات ہونے سے پہلے پہلے۔ ٹھیک ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ ارے، آپ تو ماشاءاللہ اتنی جلدی آ گئے۔ ہاں، بس کچھ پیسے لینے تھے جو کہ میری تنخواہ تھی، وہ آج تنخواہ مجھے مل گئی۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس تنخواہ کا سارا حصہ عمیر کے پاس چلا جائے گا، اور ہمارے پاس تو صرف تھوڑے سے پیسے ہی بچیں گے کہ جن سے مہینے کا راشن بھی پورا نہیں ہوتا۔ ہاں، بس اب خدا ہی ہماری مدد کرے۔ ارے، بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، چندہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ کھانے کے لیے کچھ پڑا ہے؟ ہاں، میں نے کھیر بنائی تھی، وہ لاتی ہوں آپ کے لیے۔ بہت مزے کی بنی ہوئی تھی کھیر۔ آپ کے ہاتھوں کو اللہ سلامت رکھے اور آپ کے ذائقوں میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ بس اب کل کی پریشانی ہے، بس کل جاؤں گا قرضے کی قسط واپس کرنے کے لیے۔ اچھا سنو نا، تم دعا کرو نا، شاید اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے۔ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور یہ قرضہ ختم ہو جائے۔ آپ جا رہے ہیں نا؟ خدا آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ سورج طلوع ہوا اور علی اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ علی عمیر کی رقم ادا کرنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اسے عمیر مل گیا۔ ارے عمیر بھائی، میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اچھا ہوا آپ راستے میں ہی مل گئے۔ اب اپنی رقم لے لیں تاکہ مجھے آپ کے گاؤں نہ جانا پڑے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میرے ساتھ ہی گھر چلنا پڑے گا، کیونکہ تمہارا حساب کتاب جس کاغذات پہ ہیں وہ تو گھر میں ہیں۔ اب دونوں عمیر کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک اس عمیر کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور وہ علی سے کہنے لگا، ابھی میرا گاؤں کافی دور ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو کوئی مزیدار سی کہانی سنا سکتے ہیں جس سے سفر جلدی طے ہو جائے گا۔ علی اس کی بات مان گیا۔ عمیر بہت چالاک تھا،
وہ ہمیشہ دوسروں کو بیوقوف بنا کر رقم نکلوانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک شرط رکھی، کہانی چاہے کتنی ہی جھوٹی کیوں نہ ہو، دوسرا اسے جھوٹ نہیں کہے گا۔ اگر کہانی کو سچ نہیں مانے گا تو اسے کہانی سنانے والے کو 1000 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ علی فوراً یہ شرط مان گیا۔ عمیر دل میں سوچنے لگا، ہاں اچھا مرغا پھنسا ہے، مزہ آئے گا، میرا ہی فائدہ ہے۔ اگر کہانی کو سچ کہتا ہے تو مجھے اس کی بے عزتی کرنے میں مزہ آئے گا، اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو 1000 روپے وصول کرنے میں مزہ آئے گا۔ اچھا تو بھائی کہانی میں پہلے سناتا ہوں، اس کے بعد تم کہانی سنانا۔ کہانی یہ ہے کہ میرے دادا اس علاقے میں سب سے زیادہ امیر کبیر تاجر تھے۔ وہ ایک بار مال تجارت سے بھرے ہوئے 100 بحری جہاز لے کر تجارت کرنے نکلے۔ انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا اور اپنا مال بیچ کر خوب دولت کمائی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے پاس بڑی دلچسپ چیز موجود تھی جو انہیں دنیا کے ایک کونے سے ملی تھی۔ اچھا وہ کیا چیز تھی؟ ہاں سونے کا بہت بڑا پتھر جو زندہ تھا اور باتیں کیا کرتا تھا۔ عمیر کا خیال تھا کہ اب علی ضرور بولے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اس طرح وہ علی سے 1000 روپے لے لے گا۔ مگر علی بہت ہوشیار تھا اور سنبھل کر بولا، ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، آگے بتاؤ کیا ہوا؟ عمیر نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگا، یہ پتھر بہت خاص تھا کیونکہ یہ کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا تھا، اس لیے آس پاس کے گاؤں کے لوگ اس دیکھنے کے لیے آتے تھے اور اپنے سوالات کے جوابات اس پتھر سے آ کے پوچھتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ علی کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ایک دن تمہارے دادا بھی اپنے ایک سوال کا جواب پوچھنے کے لیے میرے دادا کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پتھر سے پوچھا کہ اس زمین پر سب سے عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ پتھر نے جواب دیا، مہاجن لوگ، یعنی کہ ہم۔ اس کے بعد تمہارے دادا نے سوال کیا کہ اس زمین پر سب سے بے وقوف لوگ کون ہیں؟ تو پتھر نے جواب دیا کہ کسان لوگ یعنی کہ تم لوگ اب عمیر دل میں سوچنے لگا کہ اب ضرور اعتراض کرے گا علی، لیکن علی نے کہا، یہ سچ کہہ رہی ہو، سب سے زیادہ بیوقوف کسان لوگ ہی تو ہوتے ہیں، ورنہ میں اتنے برسوں سے تمہیں اس قرض پر سود کیوں ادا کرتا چلا آ رہا ہوں جو میرے دادا نے تمہارے دادا سے لیا تھا۔ اچھا تو آگے تو سنو۔ اس کے بعد تمہارے دادا نے پتھر سے پوچھا کہ کسانوں میں سب سے زیادہ بیوقوف کون ہے؟ تو پتہ ہے پتھر نے کیا جواب دیا؟ اس نے تمہارے دادا کا نام لیا کہ تمہارا دادا کسانوں میں سب سے زیادہ بیوقوف ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ عمیر کی باتیں علی کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھیں، مگر علی نے ان سب باتوں کو برداشت کیا اور اس نے دل میں سوچا کہ میں بھی عمیر کو اسی طرح پریشان کروں گا جس طرح یہ کر رہا ہے۔